أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن کی رمضان مبارک کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن کی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب ہے جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر پر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان کے روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، 61 روزے رکھے گا، یعنی جان بوجھ کر کس نے جو ہے بیماری بھی نہیں تھی، عذر بھی نہیں تھا، پریشانی کچھ بھی نہیں تھی، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اب اس کام کی خاطر توڑ دیا، کام نہ بھی ہو تو مرتا تو بندہ نہیں ہے، اس لیے روزے کو بندہ دوسرا نہیں کرے، توڑے نہیں، چھٹی بھی تو لے جا سکتی ہے نا۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا بدل سارا سال روزے رکھے، سال کیا عمر بھر روزے رکھے، عمر بھر روزے رکھے، ایک روزے کو بدل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے فرمایا فرض تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، لیکن کس طرح کفارہ دے گا؟ 2 مہینے کے روزے اور ایک قضا، 2 روزے، اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ لگاتار روزے رکھے گا، درمیان میں افطار نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آج رکھ لیا پھر جو ہے ہو جاؤ، نہیں، لگاتار روزے رکھے گا، یہ اسی کی سزا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کو توڑا تھا۔ اب آگے اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان مبارک میں حاصل ہے، جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانے کے بعد وساط تجار کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید اور رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں تو مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جاتے ہیں مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے جو ہے کرنے والے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے، یہ ہر غریب امیر کے لیے ہے۔ امیر کے لیے 2 چیزوں کا اضافہ ہے، زکوٰۃ اور حج، لیکن غریب کے لیے تو 3 ہے ہی ہے، لیکن ایمان زکوٰۃ پر بھی جو ہے اس کا رکھنا چاہیے، اور دوسرا حج پر بھی۔ فرمایا کہ کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ، جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ ہم نہیں کہتے، کتاب لکھنے والا نہیں کہتا، یہ کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں، جن کو امام المفسرین، رئیس المفسرین کہا جاتا ہے۔ نام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس، یعنی ابن بیٹا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ان کا نام تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان ہو اور رمضان میں روزے نہ رکھے، زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ نہ دے، اور اگر حج کا وقت آئے حج نہ کرے، کیسا مسلمان ہے؟ اس کو تو دنیا جو ہے زمین کو اس سے پاک کر دو تو بہتر ہے۔ اس لیے جو اس وقت اسلامی حکومتیں ہوتی تھی، لوگ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے تو انہی سے اشارہ کریں یہ بندہ وہ ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ آج جتنا جو ہے ہم دور چلے جا رہے ہیں، پہلے والدین نہیں چھوڑتے تھے گھروں کے اندر، پھر عزیز رشتہ دار نہیں چھوڑتے تھے، پھر محلے کے لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ اب بھی جو بڑے حضرات بیٹھے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب اذان ہو جاتی تھی تو شرما شرمی بھی مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کیوں شرما شرمی؟ اس لیے کہ یار لوگ کہیں گے دیکھو نماز ادھر سے اذان ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔
ہاں تو شرما شرمی بھی داخل ہو جاتے تھے، لیکن آج ہر چیز مختلف ہے۔ آج ہر چیز اذان ہو رہی ہے، ساتھ میں جو ہے نکل جاؤ جی مسجد سے نکل جاؤ، یا مسجد میں اتنا شور و شباب ہوتا ہے کہ جو ہے حالات ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کی خصوصی رحمت اللہ رمضان میں نازل کرتا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر جو برکات ہوتی ہیں یہی برکات ہمیں اور دنوں میں کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ یہ اور دنوں میں اس لیے نصیب نہیں ہوتی، شریعت مطہرہ کہتی ہے تم اپنی نماز ٹھیک کر لو اور صفت صلاۃ پر اپنی زندگی کو لے آؤ۔ صفت صلاۃ پر نماز میں جب ادھر ادھر تم نہیں ہو سکتے تو زندگی میں بھی ایک رخ رکھو کہ ہم اللہ رسول کے خلاف کوئی بات نہیں سرزد ہونے دیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ہمارے رخ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے، دیکھیں دیندار بن گئے ہیں، اپنی زندگی ٹھیک کر دی، اپنی اولادوں کی زندگیوں کو ٹھیک کر دیا، اولادیں دیندار بن گئی، تو یہی ہمارے لیے تو ذخیرہ ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، یا ہر کسی کا بچہ عالم قرآن بنے گا، یا ہر کسی کا بچہ جو ہے کوئی ڈگری والا ہوگا۔ کوئی سارے تو ڈگری بھی نہیں لیتے ہیں، کوئی ہوتے ہیں، لیکن دیندار بنانا تو ہر کسی کا جو ہے ضروری ہے۔ دیندار کہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان کو کم از کم رکھیں، اپنے بچوں کو اگر مسلمان کیسے فرما بردار، ماں باپ کا ادب احترام، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا جو ہے ادب احترام۔ اب دیکھیں ماں باپ کا ادب احترام کا یہاں تک مسئلہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور سمندر کے کنارے چلے جائیں، ہماری کوئی عجیب چیز آپ دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام بمائے لشکر کے جنات کے چلے گئے، وہاں جب چلے گئے تو ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو پھر اللہ رب العزت سے جو ہے دوسرا کیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر دیکھو سمندر کی طرف توجہ کرو، تو عفریت جن کو بلایا، اس کو بلایا کہ غوطہ لگاؤ سمندر کے اندر اور نیچے تک جاؤ، دیکھو کوئی چیز ہے اللہ کی کہ نہیں ہے۔ اب اس نے غوطہ لگایا، اب جب غوطہ اس نے دوسرے کے اندر لگایا سمندر کے اندر، چونکہ جنات تابع تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ آج تو ہر بندہ جن سے ڈرتا ہے کہ بھائی جنات کا نام لیں گے تو شاید جنات چاہے، وہ کوئی اتنے جو ہے فارغ نہیں بیٹھے کہ ہمارے اوپر چڑھیں گے۔ یاد رکھنا کوئی بات نہیں ہے، فارغ نہیں ہے، ہماری طرح ان کے بھی کام ہے، جو ان کو نقصان دیتا ہے پھر ان کو وہ بھی نقصان دیتے ہیں، جس طرح انسان کی حالت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے غوطہ لگایا، جب غوطہ لگایا پھر اس سے نیچے غوطہ لگا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ہم نے تو غوطہ میں نے لگایا، غوطہ لگانے کے بعد مجھے اس کی ارد گرد کوئی چیز نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ تہ تک میں نہیں پہنچ سکا، سمندر بڑا گہرا۔ تو دوسرے جن کو بلایا، تو ذرا زیادہ طاقتور ہے، تو جا کے غوطہ لگا۔ اب اس نے جو غوطہ لگایا اس سے دگنا غوطہ لگایا نیچے کی طرف، اب اسے بھی کچھ نظر نہ آیا، جو پہلے والے نے بات کی تھی اسی طرح بات اس نے بھی کر دی، واپس آیا کہ ٹھیک ہے۔ اب آصف بن برقیہ ایک بزرگ تھا ان کے پاس، تو ان سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے کر دیں، حالانکہ نبی اللہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ ادب احترام سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے بھی آئیں گے، اللہ کے نیک بندوں کی قدر و عزت آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اس نے اس قبے کو جو سفید نما قبہ تھا اس کو سمندر کے اندر سے نکالا اور سامنے حاضر کر دیا۔ اس کے 4 دروازے تھے اور ہر طرف ایک موتی کا دروازہ تھا، ایک یاقوت کا دروازہ تھا، ایک ہیرے کا دروازہ تھا اور ایک سبز زمرد کا دروازہ تھا، اور وہ کھلے ہوئے تھے، اتنا خوبصورت وہ بنا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، اندر دیکھا تو اندر ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، اندر ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ فارغ ہوا، اس سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں کب سے آپ ہیں اور کیا وجہ ہے؟ تو اس نے پوری اپنی داستان سنائی کہ میرا والد اپاہج تھا، ہاتھ پاؤں سے معذور تھا، میری والدہ نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا، دونوں کی خدمت میں نے 70 سال تک کی اور ذرا برابر بھی اپنی پیشانی پر بل نہیں آنے دیا کہ یہ میرے والدین ہیں اور یہ بیمار ہیں۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی، جب
میری والدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی تو والدہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اس کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے اور اس سے کچھ کام لے لے، ایسی عبادت اس کو نصیب کر دے جو کسی اور کو جو ہے نصیب نہ ہو۔ والد جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ اسے شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت میں رکھ، ایسی جگہ اس کو رکھ جہاں شیطان کی پہنچ نہ ہو سکتی ہو۔ تو یہ دعا کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو میں والدین کو جب والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی، ان کو دفن کر کے آ رہا تھا، ساحل سمندر پر آیا، گھبرایا ہوا تھا، دل پریشان تھا کہ والدین تو دنیا سے چلے گئے، میرا اور کون ہے دنیا کے اندر۔ اتنے میں یہ قبہ آیا اور اس قبے کی خوبصورتی کو جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا ذرا دیکھ تو لوں اندر سے ہے کیسا۔ اب اندر جب چلا گیا تو اللہ کا قدرتی ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اس کو سمندر کی تہ میں جو ہے جا کے پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ اندر سے کھلا ہوا تھا، چاروں دروازے اس کے کھلے تھے، لیکن اس کے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں کیا تھا۔ میرے رب کے پاس قوت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو پانی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ اتنی گہرائی میں تھا کہ جن غوطہ پہلا لگا رہا ہے اس کو نہیں ملتا، پھر دوسرا جن دگنا غوطہ لگا رہا ہے اس کو بھی نہیں مل رہا، یہ بالکل اندر گہرائی میں تھا۔ تو ایک بڑے سے بڑا جن اگر جو ہے دوسرا کرتے اللہ نے شیطان سے حفاظت وہاں پہ کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا جناب آپ کھانے پینے کا کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اندر کیا نظام ہے، کیا حساب ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو مقرر کیا ہے، وہ پرندہ انسان کے سر کے برابر ایک زرد نما چیز لے کے آتا ہے جسے میں کھاتا ہوں روزانہ، میری تھکاوٹ دور، میری نیند ختم اور میرے اندر جو میں چاقو چوبند ہو جاتا ہوں، اس میں دنیا کی ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا مزہ اس میں وہ کھاتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو ہمارے ساتھ جائے گا، پسند کرے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، اور یا کہ اپنی جگہ واپس جا کے پسند کرے گا۔ اس نے کہا مجھے اپنی جگہ واپس لے جاؤ، واپس مجھے بھیج دیے جائے، اس لیے کہ میری ماں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تیری عمر دراز کر لے اور تجھ سے خدمت دین لے لے، اور دین کی خدمت یعنی تجھے عبادت کی اللہ توفیق دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے عمر تو میری دراز کر لی ہے، کب تک ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ آئے کب تھے اس جگہ پہ، یہ بھی تو بتائے نا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ تو جب اندازہ لگایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگایا کتنے سال بنتے ہیں، اندازہ لگایا تو 2000 سال بن رہے تھے، 2000 سال بن رہے تھے، وہ اندر جو ہے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے تو والدین کی دعائیں لگتی ہیں، والدین کی دعائیں لگتی ہیں، والدین کی، میں ایک ساتھی کہہ رہا تھا والدین مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں نے کہا تیرے والدین کی گالیاں بھی دعائیں ہیں، وہ دل سے تھوڑا ہی والدین گالیاں دیتے ہیں، خدا کے بندے تو اس کی اولاد ہے، تو ان کا خون ہے، وہ تھوڑا ہی اثر کرتے ہیں، کبھی جا کے دیکھ تو صحیح، جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تیرے اوپر خدا کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ والد تجھے بد دعا نہیں دیتا، اماں تجھے بد دعا نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ تو مصلی میں بیٹھتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کی خیر ہو، یا اللہ ہماری، اپنے لیے دعا بعد میں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے پہلے مانگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جب برتاؤ اولاد کو ایسا سکھا دیں گے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء کرام کی قدر اور والدین کی قدر، جب والدین کی قدر سکھا دیں گے تو انشاءاللہ اور سب لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہی چیزیں ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک سمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔